آگے کیا پلان ہے؟ کس طرح کا شخص چاہیے؟ شادی کرنے چاہتے ہیں ہمارے چینل تو اصل سے اگر آپ کا کوئی شادی کا بندوبست کیا جائے کسی اچھے انسان سے، کہیں کا بھی ہو، یو کے، اسپین کا، بہت اچھے اچھے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان سے اگر آپ کی شادی کا کیا جائے، سوچا جائے، تو کیا کہتی ہیں؟ قرض وغیرہ اتار دیا جائے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کروا کے ادھر کا سارا جو بندوبست کیا جائے آپ کا؟ ہاں جی، میرے جو مکان کا 4 ماہ کا جو رینٹ ہے وہ میرے اوپر ہے۔ مالک مکان تنگ کرتے ہیں کہ روزانہ آتے ہیں کہ کرایہ دو کرایہ دو، تو جو میری سوتیلی ماں ہے وہ بھی مجھے نہیں رکھتی اپنے گھر میں، تو میں کہاں جاؤں؟ تو پھر میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ آئے میرے لیے، تو میں اچھا ہم سفر دیکھ کے شادی کر لوں، چاہے باہر چلی جاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 24 سالہ مقدس موجود ہے کہ جس کی جو ماما ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو بابا ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ اسی گھر میں ہوتی ہے، اکیلی رہ جاتی، نہ تو بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی چاچو، نہ کوئی ماموں۔ تو ایک پڑوسی سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور پڑوسی کیا کہتا ہے کہ آپ اکیلی ہیں تو اس طرح آپ گزارا نہیں ہوگا آپ کا بھی، اور نہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سلیوشنز ہیں کہ آپ شادی کر لیں، یا کوئی آپ خود کو سیٹل کر لیں، یا کوئی جاب کر لیں۔ پڑوسی بھی کیا کہتا ہے کہ اپنا گھر کہہ کر رینٹ کے گھر میں اس کو رکھتا ہے اور ان سے شادی کر لیتا ہے، اور شادی کے بعد جو ہے 3 ماہ بعد وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پتہ نہیں نشے میں لگ جاتا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ لڑکی بیچاری اسی طرف اسی گھر میں اکیلی رہ جاتی، نہ تو ادھر جانے کے قابل رہتی ہے، نہ ادھر جانے کے قابل رہتی ہے۔ آگے جو کیا معاملات ہے کہ کیوں میڈیا میں آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مقدس، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی بس ٹھیک۔ مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ہے ماما ہیں ان کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے؟ ماما میری جو والدہ ہے ان کو بیماری تھی، وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھی، 1 سال ان کا علاج چلتا رہا، تو بہت دعائیں کی لیکن ان کا وقت اینڈ ہو چکا تھا۔ 1 سال بعد علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، اور جو والدہ ہے وہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، بابا دوسری شادی کیوں کر لیتے؟ کیونکہ میں ایک ہی بہن تھی، بھائی وغیرہ کوئی نہیں، نہ بہنیں کوئی بھی نہیں، تو والد صاحب ابھی مطلب ینگ ہی تھے جب ان میری والدہ کی وفات پائی ہیں، تو ابو نے دوسری شادی کر لی پھر۔ تو جو دوسری سوتیلی ماں میری بن کے آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے سوتیلی ماں کبھی سگی ماں نہیں بن سکتی، وہ میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرنا، انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا، اور جب میں نے ابو کو بتانا تو ابو ان سے پوچھتے تھے، کہتے تھے، تو آگے سے کہتی تھی کہ نہیں یہ آپ کی بیٹی بدتمیز ہے، کام نہیں کرتی، گھر کی کام چور ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے پہ جھوٹے الزام لگوا کے تو ابو سے بھی مجھے پٹائی کرواتی تھی، مجھے مار پڑواتی تھی، تو بہت زیادہ میں پریشان تھی۔ آپ کے جو ماما ہیں ان کی ڈیتھ کتنی دیر پہلے ہوتی ہے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں والدہ کی تو وفات۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 24 سال عمر ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ 17، 18، 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو جاتی، یا کیا وجہ تھی شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ شادی ایک پڑوسی سے میری بات چیت ہوئی، نہیں مطلب کہ آپ کے بابا جب آپ کے بابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی، ماما آپ کی زندہ تھی، تب آپ نے نہیں سوچا کہ میں شادی کر لوں، یا ماما نے آپ سے بات کی ہو، یا آپ نے ان سے بات شیئر کی ہو؟ نہیں، تب والدہ بیمار تھی، میں ان کی خدمت میں لگی رہی، میں چاہتی تھی کہ میری والدہ سے تندرست ہو جائے، تو پھر اس کے بعد میں کوئی اس طرح کا کوئی بات چیت کروں گی۔ اللہ نے آپ کو اتنا پیارا خوبصورت بنایا ہوا، آپ خود بھی کوئی اپنے آپ کو سیٹل کر سکتی، کسی اچھے مالز میں، کسی اچھی پڑھی لکھی بھی ہیں، کوئی بینک وغیرہ میں بھی آپ جاب کر سکتی تھی، کیوں نہیں کی؟ بس وہ جو میری سوتیلی ماں، انہوں نے میرے ابو کو بہت مجبور کیا کہ اس کی جلد اس کی والدہ سر پہ نہیں ہے تو اس کی جلد از جلد شادی کرتے ہیں۔ وہ مجھے بہت سمجھنے لگی تھی، وہ کہتی تھی کہ پورے گھر میں ہی ہوں، تمہیں اور کوئی نہ ہو، اس لیے انہوں نے میرے والد صاحب کو بہت مجبور کیا، تو مجھے بھی بہت ٹارچر کرتی تھی کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہی ہو، شادی کر لو، شادی کر لو۔ ان کی باتوں سے، ان کے رویے سے تنگ آ کر نہ دن رات انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، تو ان کی باتوں سے تنگ آ کر پھر میں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ چلے میں شادی ایک نہ ایک دن میں نے کرنی ہے، جاب کر کے کیا حاصل ہوگا، تو میں کیوں نہ میں شادی کر لوں۔ ابھی گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ 2-4 منتھ کا رینٹ بھی آپ کو اوپر 50-60 ہزار روپے کا جو قرض ہے وہ بھی اوپر ہوا پڑا ہے، تو گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ بس میں کیا نام ہے، کرائے کے گھر میں شادی ہوئی تھی، تو وہ جو شوہر تھا وہ 3 ماہ بعد ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ پہلے تو اس نے ہمدردی کا دکھایا کہ میں تمہارا بہت ہمدرد ہوں، لیکن اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب میں اپنے والد صاحب کو بھی بتاتی ہوں، لیکن جو میری والدہ ہے وہ میری کوئی مدد کرنے نہیں دیتی، کہتی ہے تم یہاں سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی، خود ہی کماؤ تو خود ہی کھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، آگے کیا پلان ہے؟ کس طرح کا شخص چاہیے؟ شادی کرنے چاہتے ہیں ہمارے چینل تو اصل سے اگر آپ کا کوئی شادی کا بندوبست کیا جائے کسی اچھے انسان سے،
कहीं का भी हो, यूके, स्पेन का, बहुत अच्छे अच्छे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उनसे अगर आपकी शादी का किया जाए, सोचा जाए, तो क्या कहती हैं? कर्ज़ वगैरह उतार दिया जाए, आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो हल करवा के इधर का सारा जो बंदोबस्त किया जाए आपका। हाँ जी, मेरे जो मकान का 4 माह का जो रेंट है वो मेरे ऊपर है। मालिक मकान तंग करते हैं कि रोज़ाना आते हैं कि किराया दो, किराया दो। तो जो मेरी सौतेली माँ है वो भी मुझे नहीं रखती अपने घर में, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता आए मेरे लिए, तो मैं अच्छा हम सफ़र देख के शादी कर लूँ, चाहे बाहर बाहर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ बाहर जाके सेटल हो जाओ, जॉब वगैरह कोई साथ आप मिलके कोई कर ले, आपको हैंडल कर ले उधर। हाँ जी, कोई जॉब वगैरह कर लूँ, अपने आप को स्टैंड कर लूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। तो मेरे आगे पीछे तो सिर्फ बाप ही है, तो बाप तो शादी कर चुका है, तो इस वजह से मैं बाहर ही उनसे अब जाना। कोई रब्ता नहीं, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल बेदखल है आप उनसे? कभी कभी बात होती है, लेकिन जो माँ है ना खर्चा सौतेली, वगैरह नहीं ना भेजता जो आपको? नहीं, खर्चे की तो कोई उम्मीद नहीं, 1 रुपया मुझे नहीं भेजते वो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि अकेली रह रही है रेंट के घर में। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक चारपाई भी बैठे हुए हैं और मिडिल क्लास से रूम है, कितनी मुश्किलात से सामना कर रही हैं रेंट दिए बगैर। मालिक मकान की भी हिम्मत है कि उन्होंने 3-4 माह इनको बर्दाश्त किया बगैर रेंट के रखा। कभी आज तक उन्होंने गलत बात वगैरह करने की कोशिश की हो या गलत काम करने की कोशिश की हो आपसे? नहीं, मालिक मकान अच्छे हैं, तो वो खुदा खौफी वाले हैं। उनको मैंने ये कहा है कि जब भी मैं स्टैंड हो जाऊँगी, मैं आपका रेंट सारा आपको वापस कर दूँगी। तो वो ये कहते हैं कि जब भी आप जॉब करें, आप मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दीजिएगा। मतलब जब तक आपसे नहीं, तंग तो करते ही है, जाहिर सी बात है, 3-4 माह कौन आपको हाँ, बर्दाश्त वो करे? तो तंग तो करते, रोज़ाना आते हैं कि हमारे रेंट दें, रेंट दें। तो फिर मैं ये उनको यही लारा लगाती हूँ कि आप थोड़ा सब्र कर लें, मैं कहीं जॉब पे लगती हूँ तो मैं आपको दे दूँगी पैसे। जी नाज़रीन, आपके सामने सारे सिचुएशंस हैं, ज़रूर आप इनकी हेल्प भी करें। जो शादी करना चाहता है वो भी इनके साथ लाजमी तामुन करे। और वैसे भी मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं बगैर डिमांड, तंग किए बगैर, क्योंकि लोग तंग बड़ा करते हैं, वीडियोज़ कॉल का कहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे आपसे वो करेंगे, तो उनसे उनको कोई पैगाम देना हो? मैं उनसे यही कह सकती हूँ कि खुदारा आप कहीं लड़की को देख के उनको तंग ना किया करें, उनकी कोई मजबूरी होती है। अच्छा बुरा वक्त हर किसी इंसान पे आता है, कल को आपके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है, आपके घर वालों के ऊपर आ सकता है। तो आप खुदा का खौफ रखें और जो बच्चियाँ जो बेसहारा हैं उनको उनकी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने की दें। बिल्कुल नाज़रीन, वो पहले बेचारी अपनी लाइफ से तंग होती है, ऊपर से हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंग कर करके, कॉल कर करके, हम तो अब लड़कियों का नंबर स्क्रीन पर लगाते ही नहीं है, किसी वजह से कि लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। ना तो किसी लड़की के अच्छे इंसान से शादी हो सकती है और ना कोई हेल्प करता है, क्योंकि तंग आ रही कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो बेचारी या तो नंबर बंद कर देती है या रिप्लाई देने बंद कर जाती हैं। ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि इनका घर बस जाए, इनकी लाइफ दोबारा अच्छी तरह सेटल हो जाए और किसी अच्छे इंसान से इनकी शादी हो जाए। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।